بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کچھ کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد تک کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے، اور پھر رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، تو تم حساب لگا لو کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجدوں پر تمہارا کتنا حساب بنے گا۔ اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم سوچو کہ جب تم اس 70 گناہ والے تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس کی حیا یہ کیسے گوارا کرے گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے۔ جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں ہوں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر سے مانگتی ہیں، اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اسی لیے ہے، آیا ہے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ سکو۔ تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے، اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے نا، تو یاد رکھنا کہ تم اس در پر پکار لگائے آئے ہو جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگائے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر تمہیں قبولیت کا یقین نہ ہو وہ پائے، تو تم یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز، ایک لمحے کے لیے روتے ہو۔ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ اللہ نے اب تک دعائیں قبول نہیں کی، یعنی اب تک وہ میری ساری دعائیں رد کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار کو سنا ہے، اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے۔ کیا پتا یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتا کہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتا تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو؟ کیا پتا جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ اسے اس وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعا رائگاں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول چکا تھا، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہارے تہجد کی مانگی ہوئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ، مگر وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے اللہ نے دور کیا ہے وہی تمہیں بہتر کر کے واپس مل جانا ہو۔ وہ تو الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ تمہارے بکھرے وجود کو نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ تمہیں وہ یوں راضی ہوگا کہ تم کبھی اداس نہ ہوگے۔ وہ جس طرح رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی طرح تہجد بھی تمہارے نصیب کے سامنے آ کر تمہاری تمام تر محرومیوں اور ناممکنات کو جلا اور مٹا دیتا ہے۔
جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزاروں مایوس لوگوں کے درمیان صرف تمہیں ہی تہجد اور دعا کی توفیق دی ہے تو وہ بھلا کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعا کرنا مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی محبت کی ایسی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اس رب کی عطا کرنے کے انداز کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تم یقین رکھو کہ اس رمضان کن کے معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔